چاچی ہر رات چاچا کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر چاچا خوش نہ ہوتا۔ ایک صبح چاچا کمرے سے نکلا تو چاچا کا خوشگوار موڈ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں شادی شدہ تھی، سوچا آج رات چھپ کر دیکھتی ہوں چاچی کیسے۔ رات ہوئی تو چاچی نے مجھے بھی پاس سلا لیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب چاچا… میرا نام تانیہ تھا اور میں شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری اور زبیر کی لو میرج تھی، مگر اس شادی کو لے کر میرے سسرال والے خوش نہیں تھے، خاص طور پر میری ساس، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ مگر زبیر نے اپنی منمانی کی اور مجھے بیاہ کر گھر لے آیا۔ میری فیملی میں صرف میرے والدین تھے، یعنی میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں میری لو میرج پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں میری خوشی عزیز تھی، اسی لیے انہوں نے میری دھوم دھام سے شادی کی۔ لیکن میری شادی کے 6 ماہ بعد ہی ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئے۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت ہی دکھ بھرا تھا، مگر اس دکھ کی گھڑی میں میرے شوہر نے میرا بھرپور خیال رکھا اور یوں ہی میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگی۔ میرے مائکے میں صرف میرے چاچا چاچی باقی تھے۔ میرے چاچا میرے والد کی طرح محنتی اور امیر نہیں تھے، اسی لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد انہیں اپنے والدین کے گھر میں رہنے دیا تاکہ میرا مائکہ آباد رہے۔ میں کبھی کبھار ان کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ سسرال والے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ اب تو میں ماں بھی بننے والی تھی، مگر اس کے باوجود میری ساس چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے الٹے سیدھے تعویذ لے کر آتی تھی تاکہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ میں یہ بات جانتی تھی، اسی لیے ہر بار ان کے اس وار سے بچ جاتی تھی، مگر اس بار میرے شوہر کے ساتھ ایسا زبردست جھگڑا ہوا کہ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں کوئی بے سہارا لڑکی نہیں تھی، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلے جانا چاہیے تھا تاکہ میرے شوہر کا غصہ ختم ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں اپنے والدین کے گھر آ گئی جہاں میرے چاچا چاچی رہتے تھے۔ مجھے اس گھر میں آئے دوسرا دن تھا، میں اور چاچی چھت پر بیٹھے چاچا کی غیبت کر رہے تھے کہ چاچا بہت لالچی ہو گئے تھے۔ تبھی چاچا گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہمارے گھر کے باہر ایک سوٹ کیس پڑا ہوا ہے اور اس پر ایک پرچی بھی موجود ہے۔ چاچی اور میں یہ سن کر حیران رہ گئے، ہمارے گھر کے دروازے پر کون اپنا سوٹ کیس رکھ گیا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل ابو نے یہ گھر آبادی سے کچھ دور بنایا تھا، اس گھر کے آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا، اسی لیے میں چونک گئی۔ ضرور یہ سوٹ کیس کسی نے ہمارے گھر جان بوجھ کر رکھا ہوگا، اسی لیے میں نے چچا سے فوراً کہا، چچا اس سوٹ کیس کو مت کھولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کی لاش ہو اور اس کے قتل کا الزام ہم پر آ جائے۔ یہ سن کر چاچی بھی خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ چچا کہنے لگے، بیٹا تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو، میں نے سوٹ کیس نہیں کھولا کیونکہ اس کے اوپر ایک پرچی پر لکھا ہوا تھا، اس سوٹ کیس میں جو بھی قیمتی چیز ڈالو گے وہ ڈبل ہو کر آئے گی، مگر اسے کھولنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہمارے کیے گئے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں چونک گئی، جادو؟ نہیں چچا، یہ جادوئی سوٹ کیس ہے، اسے فوراً گھر سے دور بھگاؤ، یہ یقیناً میری ساس نے یہاں رکھا ہوگا، وہی سب سے بڑی جادوگرنی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے سے طلاق لے لوں۔ یہ سن کر چاچی نے میری ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ چچا ہماری بات ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم عورتوں کو صرف جادو اور تعویذوں کا خیال رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پرچی پر سچ لکھا ہو۔ یہ سن کر میں نے چچا کو گھورا، میں نے کہا، چچا تم اس سوٹ کیس کو باہر پھینکاؤ۔ چچا میرے والدین کے گھر پر رہتا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں اسے گھر سے ہی نہ نکال دوں، اسی لیے وہ برے منہ بناتا چلا گیا۔ وہ سوٹ کیس واقعی جادوئی تھا، کیونکہ چچا اسے پھینکنے کے لیے باہر گیا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے چچا کے لالچ کا اندازہ تھا، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے میں خود دروازے پر گئی اور دیکھا کہ کہیں ابھی تک وہ سوٹ کیس ہمارے دروازے پر تو نہیں رکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، لہٰذا میں مطمئن ہو کر واپس کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ مگر چچا لالچ میں آ چکا تھا، وہ کئی سالوں سے امیر ہونے کے سپنے دیکھتا آ رہا تھا، مگر محنت کرنے سے دل چراتا تھا، اسی لیے ابھی تک اس نے محرومیاں ہی دیکھی تھی، لیکن وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہمارے سو جانے کے بعد دروازے پر گیا تو وہاں سوٹ کیس رکھا تھا۔ سوٹ کیس بھی جیسے چچا کی لالچ کو پہچان گیا تھا، تبھی تو وہ اس کے سامنے بار بار آ جاتا تھا۔ چچا نے سوچا کہ ابھی کوئی نہیں تھا، اگر قسمت اسے امیر ہونے کا چانس دے رہی تھی تو اسے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چچا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی جسے وہ سوٹ کیس میں ڈالے، اسی لیے وہ ناکام ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پرانی الماریوں میں کوئی قیمتی چیز تلاش کرنے لگا۔
चाची ने खटपट की आवाज सुनी तो उसने चचा को डांट कर कहा कि रात के इस वक्त क्या तलाश कर रहे हो, सो जाओ। ये सुनकर चचा कहने लगा, मैं अपनी दवाई तलाश कर रहा हूँ। चाची करवट लेकर सो गई, जबकि चचा के हाथ उसी वक्त चाची की सोने की अंगूठी लग गई, जिसे देखकर चचा की आंखें चमकने लगी। अब अपनी किस्मत को आजमा कर देखता हूँ, ऐसा मौका शायद मुझे फिर कभी ना मिले। उसने वो अंगूठी उतारकर सूटकेस पर रख दी और पर्ची भी सूटकेस पर रख दी। पर्ची में लिखा था कि सूटकेस खोलने की कोशिश ना करें वरना हमारे किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। अंगूठी रखते ही चचा घर के अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। चचा खुशी और जोश की वजह से पूरी रात सो नहीं सका। सुबह के 6 बजते ही वो फौरन घर का दरवाजा खोलने चला गया, क्योंकि सारी रात अंधेरे में गुजरी थी और वो 1 मिनट भी नहीं सो पाया था। चचा ने सोचा कि शायद ये झूठी हो और मुझे कुछ ना मिले, शायद मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया और वो अंगूठी भी चुरा ली हो। मगर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो सूटकेस अपनी जगह पर था, लेकिन ना तो अंगूठी सूटकेस पर थी और ना ही पर्ची थी। अरे, ये तो वाकई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कोई मेरी अंगूठी चुरा कर ले गया। तभी चाचा को ख्याल आया कि अभी सूटकेस खोल कर देखता हूँ। उसने जैसे ही सूटकेस खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2 अंगूठियां थी। इतने बड़े सूटकेस के अंदर और कुछ नहीं था, मगर ये भी बहुत था। चाची की अंगूठी भी वापस आ गई और उसे भी दूसरी अंगूठी मिल गई। चाचा बहुत खुश हुआ और दोनों अंगूठियां घर के अंदर ले आया। वो बार बार दोनों अंगूठियों को देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अंगूठियां कैसे डबल हो गई। चाचा को ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन अंगूठी बिल्कुल असली और सोने की थी। उसने चाची की अंगूठी को वापस अलमारी में रख दिया और दूसरी अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वो बाजार जाकर ज्वेलर के पास गया और उसने वो अंगूठी उसे दिखाई और कहा कि मुझे अंगूठी बेचनी है। ये सुनकर ज्वेलर ने उस अंगूठी को गौर से देखा और उसके पैसे चाचा के हाथ पर रख दिए। बिना मेहनत के इतने सारे पैसे देखकर चाचा खुशी से उछलने लगा। वो घर आया तो बहुत खुश था, मगर उसने हमसे सारे पैसे छुपा लिए, क्योंकि चाचा जानता था कि अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं हंगामा मचा दूंगी। मगर ये बात चाची से ज्यादा देर तक न छुपा सका। उसने ये बात चाची से इसलिए कही क्योंकि उसके पास और कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे वो सूटकेस में डालकर डबल कर सके। चाची भी चाचा की तरह थोड़ी थोड़ी लालची थी, इसीलिए पैसे देखकर वो भी चाचा के साथ शरीक हो गई। उन दोनों ने सोचा कि हम इस तरह अमीर बन सकते हैं। उन दोनों की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। अगले रात दोबारा चाचा जब घर का दरवाजा बंद करने गया तो सूटकेस दोबारा उसी जगह पर रखा हुआ था और इस तरह उस पर एक छोटी सी पर्ची भी रखी हुई थी और कल की तरह सब कुछ लिखा हुआ था। चाची के पास कोई खास जेवर नहीं था, मगर वो भी चाचा की तरह लालच में आ चुकी थी, इसीलिए वो किसी रिश्तेदार औरत से उसके सोने का हार मांग लाई थी। इन दोनों ने सोचा कि सूटकेस में डालते ही ये डबल हो जाएगा। वो एक सोने का हार खुद रख लेंगे जबकि दूसरा हार रिश्तेदार औरत को वापस कर देंगे। चाचा ने दूसरी रात वो सोने का हार लाकर सूटकेस के ऊपर रख दिया। सुबह हुई तो दोनों की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि वहां 2 सोने के हार रखे थे। चाचा ने वो सोने का हार बेच दिया और बहुत सारे पैसे ले आया। चाचा चाची पैसों की लालच में आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये बात मुझसे छुपा ली। मुझे भी अपनी टेंशन थी कि मेरा शौहर अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया था, इसीलिए मैंने उनकी खुशी से चमकते चेहरे नहीं देखे। कहते हैं लालच अंधी होती है, इसीलिए अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। चाचा चाची के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। चाची रोज किसी से जेवर मांग कर ले आती थी और चाचा उसे सूटकेस में डालकर डबल कर देता था। वो ऐसा रोज करने लगे। वो जब भी सूटकेस के ऊपर कोई चीज रखते तो सुबह सवेरे उसके अंदर देखते तो वो चीज दुगनी हो जाती थी। इस तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। चाचा चाची नहीं जानते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि ये उनके लिए मेरे फायदेमंद था। वो इन पैसों को खर्च कर देते और कुछ जमा करके रखते ताकि अपना घर खरीद सकें। यूं ही दिन गुजरते गए। वो खुश थे और मैं उदास, क्योंकि मेरा शौहर अभी तक मुझे लेने नहीं आया था। मैं भी जिद में थी कि वो मुझे कॉल करे और वो भी शायद अपनी माँ की बातों में आ चुका था। तभी वो अपने बच्चे के लिए भी नहीं आ रहा था जो जल्द इस दुनिया में आने वाला था। मैं चाची के साथ चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट बता दी, जिसे सुनकर मैं उदास हो गई, क्योंकि इस मौके पर मुझे ससुराल होना चाहिए था, अपने घर पर और अपने शौहर के साथ। मगर मैं चचा चची के साथ थी, वही मेरा ख्याल रखते थे और मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी ले जाया करते थे। मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती थी। चाचा ने मुझे उदास देखा तो कहने लगा कि तुम अपने शौहर और ससुराल वालों को क्यों याद करती हो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। चचा को लगा कि मुझे पैसों की टेंशन थी जो डिलीवरी पर जरूरत पड़ने थे, मगर ऐसा नहीं था। मुझे तो अपने शौहर के साथ की जरूरत थी। चाचा चाची ये बात नहीं समझ सकते थे। वैसे भी उनके पास नया नया पैसा आया था, इसीलिए वो समझते थे कि हर चीज का हल सिर्फ पैसा ही था, मगर ये सच नहीं था। मुझे अपने शौहर के पास जाना था,
اب تو میں یہاں آ کر پچھتا رہی تھی، کیونکہ یہاں آ گئی مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایک طرف میں پریشان تھی تو دوسری طرف چچا چچی بھی پریشان ہونے لگے تھے، کیونکہ اب ان کے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی جسے وہ سوٹ کیس میں ڈال سکیں۔ وہ سب رشتہ داروں سے قیمتی چیز مانگ چکے تھے اور اب انہیں شک پڑنے لگا تھا۔ چچا چچی نہیں چاہتے تھے کہ انہیں جادوئی سوٹ کیس کا پتہ چلے اور وہ بھی لالچ کرنے لگے، لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوٹ کیس میں کیا رکھیں۔ تبھی چچا چچی کو میرے زیور کا خیال آیا جو کہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ چاچی نے ایک دن مجھ سے بہانے سے ایک زیور مانگا، میں نے دے دیا، مگر اگلے دن چاچی نے پھر ایک اور زیور مانگ لیا تو مجھے شک پڑ گیا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ مگر تبھی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ڈیلیوری کے لیے اسپتال چلی گئی۔ کچھ دن بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ میں کئی دن تک اسپتال میں پڑی رہی، مگر میرے سسرال سے کوئی نہیں آیا، صرف چچا چچی تھے جو میری خوشی میں شریک تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے شوہر کو کال کروں، مگر میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا کیونکہ اسے اپنے بیٹے اور بیوی کی پرواہ نہیں تھی، تو مجھے بھی نہیں تھی۔ میں اسپتال سے سیدھی گھر آئی، اپنے بیٹے کا صدقہ دیا اور محلے میں مٹھائی بانٹی اور ایک سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ میں بہت خوش تھی، مگر چچا چچی کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی قیمتی چیز باقی نہیں تھی، مگر انہیں گھر بنانے کے لیے ابھی بھی بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح انہیں زیور دے دوں، مگر میں وہ زیور ہر وقت پہنے رکھتی تھی، اسی لیے میں تو ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں اتنی قیمتی سونے کی انگوٹھی دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بہانے سے میرے بیٹے کو اپنے کمرے میں لے جاتے تھے تاکہ اس کی انگوٹھی اتار کر سوٹ کیس میں ڈال سکیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ سوٹ کیس کہیں اور نہ چلا جائے، کیونکہ وہ کئی دنوں سے اس میں کچھ نہیں ڈال رہے تھے۔ انہیں کسی قیمتی چیز کی تلاش تھی، مگر میں تو اپنے زیورات اور بیٹے دونوں پر نظر رکھتی تھی، ایسے میں وہ انہیں کیسے چرا لیتے؟ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے، مگر انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جانے لگے۔ یہیں سے مجھے ان پر شک ہونے لگا، مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ بیٹے کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن چچا چچی اوپر چھت پر تھے، تب میں ان کے کمرے میں گئی اور ان کی تلاشی لی تو مجھے وہاں بہت سارے پیسے ملے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ چچا چچی کے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آئے؟ وہ تو سارا دن نکمے رہتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے انہیں اتنا سارا پیسہ مل سکے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط کرنے والے تھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر کو کال کر کے اپنے گھر واپس جانا ہوگا، کیونکہ یہاں میں اکیلی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک دن چچا چچی سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو کال کرنا چاہتی ہوں تاکہ واپس اپنے گھر جا سکوں۔ یہ سن کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ ارے تانیہ بیٹا، تمہیں اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں تو وہ سمجھے گا کہ تم نے ہار مان لی ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں ساری عمر رہ سکتی ہو، لیکن سسرال والوں کو کال مت کرو۔ انہیں احساس ہونے دو کہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا، وہ غلطی پر تھے۔ کال کر کے معافی تو انہیں مانگنی چاہیے۔ چاچی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، ان کی بات بھی سچ تھی۔ اگر میں کال کرتی تو شوہر نہ صحیح مگر سسرال والے تو کہیں گے نا کہ میں تھک گئی ہوں، اسی لیے منتیں کر کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ چچا نے جب دیکھا کہ میں چاچی کی بات پر خاموش ہو گئی ہوں تو انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھو بیٹا، تم پریشان مت ہو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے شوہر کو کال کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارے گھر آئے اور تمہیں عزت کے ساتھ واپس اپنے گھر لے جائے۔ چچا کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی۔ وہ میرے بڑے تھے، اگر وہ میرے شوہر سے بات کریں گے تو میری عزت بھی رہ جائے گی اور میں اپنے گھر بھی چلی جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ چچا میرے شوہر کو ضرور کال کریں گے، اسی لیے میں ساری ٹینشن بھول گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ چچا چچی میرے ساس کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ میرے بیٹے کو میری ساس کے کہنے پر کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں، کیونکہ میری ساس مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ شوہر کے بعد مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لینا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے شاید میری ساس نے میرے چچا چچی کو بہت سارے پیسے دیے تھے۔ اور یہ بات تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چچا چچی کتنے لالچی تھے۔ وہ لالچ میں اندھے ہو کر کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر آج جو بات چچا نے مجھ سے کہی تھی اسے سن کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنے چچا چچی کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ وہ ایسے ہرگز نہیں تھے، وہ میرا برا نہیں چاہ سکتے تھے۔ یقیناً یہ پیسے کسی اور کے تھے۔ جلد چچا میرے شوہر کو کال کرے گا اور اسے سمجھائے گا اور وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ مگر دن گزرتے گئے اور میرا شوہر نہیں آیا۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو چپ کر چچا چچی کی بات سن لی۔ چچا نے چاچی سے کہا کہ میں اس وقت تک تانیہ کے شوہر کو کال نہیں کروں گا جب تک اس سوٹ کیس میں ان دونوں کی کوئی قیمتی چیز ڈال کر اسے ڈبل نہ کر لوں۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا اور میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب مجھے سوٹ کیس کا خیال آیا جسے میں بھول گئی تھی، مگر چچا چچی اسے تب سے استعمال کر رہے تھے اور یہ پیسہ بھی اسی سوٹ کیس کی بدولت آ رہا تھا۔ میں ان کا سارا پلان سمجھ گئی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو کال کر اسے گھر بلا لیا، مگر اسی وقت باہر کھڑی چاچی نے میری بات سن لی اور اس نے چاچا کو آواز دے کر بلا لیا۔ چچا نے فوراً میرے کمرے میں آ کر مجھ سے موبائل چھین لیا
اور کال کٹ کر دی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ چچا غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ دونوں لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر چچا نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور اسے لے کر گھر کے باہر چلا گیا۔ میں پیچھے سے چیخنے لگی، پلیز اس کی انگوٹھی اتار لیں، مگر میرے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ مگر چچا نے انگوٹھی سمیت میرے بیٹے کو سوٹ کیس میں ڈال دیا، اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت میرا شوہر آ گیا، جسے میں میسج کر کے سب کچھ بتا چکی تھی۔ میرے شوہر نے آتے اس سوٹ کیس کو کھول دیا۔ چچا چچی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن اندر سے میرا بیٹا زندہ سلامت نکلا۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور چچا چچی سے کہا، آپ دونوں اپنے لالچ میں بہت اندھے ہو چکے ہیں۔ مجھے سوٹ کیس کا خیال بہت دیر سے آیا تھا، مگر جب مجھے اس کا خیال آیا تو میں رات کو اس کے پاس آئی اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالے بغیر اسے کھول لیا۔ یہ اس کا جادو ختم ہو گیا اور اب یہ ایک عام سا سوٹ کیس ہے۔ یہ سن کر چچا چچی نے فوراً مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اس گھر سے مت نکالنا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں گھر سے نہیں نکالا اور اپنے شوہر کے ساتھ سسرال آ گئی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔